جو ٹیکس کلیکشن کے جو ریونیوز کے جو ٹارگٹ ہیں وہ 1297,000 ارب جو ہے وہ متعین کیے گئے ہیں. ابھی ظاہر ہے بجٹ نے پاس ہونا ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکٹنگ مشینری ہے, جو اس کا عملہ ہے یا ان کی ول ہے, وہ اس پوزیشن اتنی استعداد ہے کہ وہ اتنا بڑا ٹارگٹ کو پورا کر لیں گے, یا پھر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ریوائز کرنا پڑے گا؟ نہیں, ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بجٹ کے اندر جو ان کی ایک ڈیزائر ہے وہ اس کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلی دفعہ ایسی جس میں کہ نان فائلرز کے لیے ایک خاص کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا نمبر نان فائلرز کا آپ سمجھ سکتے ہیں, صرف ہمارے پاس ایکٹیو فائلرز تو 3 ملین ہی ہیں, 25 کروڑ کی آبادی میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو ڈیجیٹائزیشن کا ایک نظام قائم کیا جا رہا ہے جس کے اوپر بہت زور دیا جا رہا ہے, اور وہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے جو ڈاٹا اویلیبل ہے اس میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون کتنی دفعہ سفر کرنے جاتا ہے, کون جو ہے وہ اپنی کتنے بینک اکاؤنٹ رکھتا ہے. تو یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس سے اب نان فائلرز بچ نہیں سکتے. پھر سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو غیر ملکی سفر کے اوپر جب جاتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ٹکٹ لینے کے موقع پہ ہی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فائلر ظاہر کرنا پڑے گا, ورنہ ان کو وہ ٹکٹ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک سیریس ایفرٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایفرٹ کی اس ملک کو ضرورت ہے. جب تک کہ لوگ باغ فائلنگ نہیں کریں گے اور اپنے سورسز آف فنڈ جو ہے وہ اور اپنی جو کنزمپشن ہے وہ ظاہر نہیں کریں گے, چاہے وہ ایگریکلچرلسٹ ہوں چاہے وہ بزنس مین ہوں. ایگریکلچرلسٹ کے لیے بھی اب ضروری ہے کہ وہ فائلر تو بنے, اس کی انکم وہ دکھا سکتا ہے کہ جی میری ٹیکس فری ہے, لیکن فائلر بننا اس کے لیے بھی اب ضروری ہے, اور بغیر فائلر کے جو ہے کچھ نہیں ملے گا. اور ڈیجیٹائزیشن سے اس کے اخراجات, اس کے پاس کتنے کریڈٹ کارڈ ہیں, اس کے بچے جو ہیں ان کے لیے کون کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, یہ وہ ساری. لیکن شاہ صاحب ایک تاثر عام ہے ہمارے ہاں, جب بھی اس بات پہ بحث ہوتی ہے ایک لے مین کے طور پر, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ٹیکس کلیکشن کرنی ہوتی ہے تو اس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے سیلری کلاس پر. جو تاجر ہے, دکاندار ہے, بزنس مین ہے, صنعت کار ہے, وہ جو ہے وہ اتنے مضبوط ہیں, یا پھر ایگریکلچرسٹ ہیں, وہ اوائڈ کرتے ہیں, ایویژن کرتے ہیں, اور بوجھ پڑ جاتا ہے عام آدمی پر. چونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ پھر ٹیکس نہیں دیتے اور اس کا راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے اس کا پھر؟ جی دیکھیے, یہ کہ ٹوٹل جو کلیکشن ہے آپ نے بتایا 12,597 ارب کی, جو سیلریڈ کلاس کی کلیکشن ہے وہ تقریباً 300 بلین روپیز ہے صرف اس میں سے. آپ اس کی کمپیریزن کا پرسنٹیج دیکھتے ہیں کتنا بنتا ہے. یہ مطلب بات تو کرنے کو ٹھیک ہے کہ سیلری کلاس جو ہے اس کو اس قسم کا پریشر جو ہے جس طرح سے ٹیکس بڑھ رہا ہے, لیکن ان کا جو ایلوکیشن ہے وہ تو صرف 300 بلین روپیز ہے. لیکن امپورٹنٹ بات جو اس میں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو انہوں نے 6 لاکھ روپے کی حد رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ریوائز ہونا چاہیے. اگر یہ ریوائز کر کے 9 لاکھ روپے کر دیں تو سیلری کلاس میں بہت سارے ایسے لوگ جن کو اس کا پریشر محسوس ہوتا ہے, وہ اس پریشر سے ان کو نجات مل جائے گی. تو فیکچوئل بات تو یہ ہے کہ جو بزنسز ہیں, جو سب سے بڑے آپ کے پاس کنٹریبیوٹر ہیں وہ تو کارپوریٹس ہیں, آپ کے جو انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں, آپ کے پاس جو بینکس ہیں, وہ سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں. اور انڈیویجولس کو جو سیلریڈ کلاس ہے اس کی فگر میں نے آپ کو پیش کر دی ہے, اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے متعلق لوگ بات ضرور کرتے ہیں, اور ہے بھی وہ انڈر پریشر ہے گروپ, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کی لمٹ جو ہے اس کو 9 لاکھ روپے. اچھا شاہ صاحب, جو 100 دن کے اختتام پر بجٹ بھی آیا, اور اتفاق سے 100 دن کے اختتام پر آیا, اور پھر جو ہے کہ پرائم منسٹر نے کل خطاب کیا قوم سے, جس میں ان کا جو اکنامک ویژن ہے حکومت کا وہ سامنے آتا ہے. 2-3 باتیں کی انہوں نے. کہا ہم نجکاری کریں گے, سخت فیصلے کریں گے, اور جو حکومتی سائز ہے محکموں کا سائز کم کریں گے, اور یہ کہ ہمارا جو موجودہ جو IMF کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کی تکمیل کے بعد یہ آخری پروگرام ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سمت جو ہے متعین ہوتی نظر آتی ہے کہ وی آر گوئنگ ان ٹو رائٹ ڈائریکشن. اب نتائج جو ہیں جب آئیں گے تب آئیں گے, لیکن یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ جی ڈائریکشن تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر یہ ڈائریکشن جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اسٹے آرڈر کا کلچر ہے. ہر چیز میں اسٹے آرڈر مل جاتا ہے, جس کو چاہے جاتا ہے جا کے کورٹ میں جو ہے اپلیکیشن ڈالتا ہے اور اسٹے آرڈر لے کے آ جاتا ہے. تو یہ 1.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ اس وقت ٹیکس کی کلیکشن کا
جو اسٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں اس سے حکومت نے تو ٹیکس لگایا لیکن ملا تو اس کو کچھ نہیں. 1.7 ٹریلین کوئی کم اماؤنٹ نہیں ہے جو اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ کورٹ کے کیسز کے اندر ہے. اسی طرح سے جو آپ کے پاس جو سمت کا تعلق ہے اس میں اچھی باتیں ہیں. سب سے اہم بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر ایسے ہی وزارتیں ہیں جن کا پبلک سروسز سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا اور اس کی بہت سخت ضرورت ہے. سائز آف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جو کہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور اس کو کرٹیل کیا نہیں کبھی گیا. تو پرائیویٹائزیشن سے بھی بڑا جو ہے سائز آف گورنمنٹ کو کم کرنا. اچھا سر، آپ نے تجویز پیش کی تھی، میرے سے آپ سے ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ جب یہ ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو پھر دنیا میں فکس ٹیکس کا رواج بھی ہے، تو اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ فکس ٹیکس لگا کر مختلف جو کمیونٹیز ہیں پھر کیسے ہم جو ہے ملک کو چلا سکتے ہیں، کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے فکس ٹیکس سے زیادہ جو ہے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو اس وقت گلوبل ٹیکس ریٹ ہے وہ 15% ہے. آپ 15% جو ہے وہ انکم ٹیکس کے ریٹ کو اگر متعین کرتے ہیں اور جی ایس ٹی جو ہے یعنی کنزمپشن جو ہے اس کو آپ جو ہے میکسیمائز کر کے یوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جو اس وقت کمپٹیٹیونیس ہے نا دنیا کی وہ یہ مانگتی ہے کہ جی ہم نے ایسی انوائرمنٹ میں جائیں جہاں ٹیکس ریٹ کم ہو لیکن کنزمپشن ہوگی تو کنزمپشن کے اوپر لوگ ضرور پے کریں گے. تو ہم اس طرف جا سکتے ہیں یا نہیں یہ میں ابھی اس بجٹ میں یا آئی ایم ایف کے ٹائم کے اوپر جو چل رہا ہے سلسلہ وہ تو ممکن نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی ایک ایسی انوائرمنٹ میں ضرور جانا چاہیے جس میں ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ کم ہو. جیسے اب ہمیشہ لوگ سنگاپور کی بات کرتے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں گے ٹیکس ریٹ سنگاپور نے جو ہے وہ کیا رکھا ہوا ہے. یا ہانگ کانگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ٹیکس ریٹ کیا ہے. یا آپ دبئی کے اندر بھی لوگوں کے جو بزنسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلے دبئی میں ٹیکس نہیں تھا، انہوں نے بھی 15% ٹیکس کر دیا ہے کیونکہ ایک گلوبل ٹیکس جو ہے اس کی رجیم جو ہے وہ طے ہو چکی ہے کہ 15% کا ٹیکس جو ہے وہ لینا ضروری ہے. اور اس انوائرمنٹ میں پھر کمپٹیٹیونیس جو ہے وہ آپ کی بہت ہو جاتی ہے. آپ کو انٹرنیشنل انویسٹر بھی آتا ہے، لوکل انویسٹر بھی آتا ہے. میں لیکن اس میں ایک بات آپ سے اور بھی عرض کروں کہ جو یہ سسٹم جو ہے لو ٹیکس کا تب کامیاب ہوتا ہے جب آپ کے پاس جی ایس ٹی کا نظام جو ہے ساتھ میں وہ بھی پوری طرح سے فعال ہو. صرف ٹیکس کم کر دینے اور جی ایس ٹی کا نظام کے نہ ہونے سے یہ جو ہے آپ کے اس میں کامیابی کے ٹیکس کلیکشن میں کامیابی کے اثرات کم ہیں کیونکہ جتنی آپ کنزمپشن کریں گے اتنا آپ اس پہ ٹیکس دیں گے. یہ بنیادی اصول ہے جی ایس ٹی. بہت شکریہ سید ناصر علی شاہ بخاری، چیئرمین کے اے ایس بی گروپ، آپ نے ہمیں جوائن کیا.